اچھا، کبھی سوچا ہے کہ زندگی کے سب سے مشکل، سب سے زنگ آلود تالے کھولنے والی چابی کیسی ہوتی ہوگی؟ چلیں آج مل کر اسی ماسٹر کی کا پتہ لگاتے ہیں۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے نا، جب لگتا ہے کہ بس اب سارے راستے بند ہیں، ایک ایسی بند گلی میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے میں کیا کیا جائے؟ ذرا اس صورتحال کو محسوس کیجئے، ایک بے بس والد جس کا بچہ تکلیف میں ہے اور جیب خالی ہے، یا وہ نوجوان جس کے سامنے شادی کے سب جائز راستے بند کر دیے گئے ہیں لیکن گناہ کی طرف جانے والے ہر دروازے پر کوئی روک ٹوک نہیں، یا وہ پروفیشنل جس کی ترقی ایک رشوت کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ ایسے لمحوں میں ہماری ساری منطق، ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ لیکن جب عقل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک اسی وقت قرآن ایک امید بھری آیت میں زندگی کے ان تمام بند تالوں کو کھولنے والی ایک ماسٹر کی پیش کرتا ہے۔ ایک ایسا وعدہ جو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دکھانے کا ذمہ لیتا ہے۔ اور وہ ماسٹر کی یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں ہے، یہ زندگی کا ایک پورا فارمولا ہے۔ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگائیں کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ صرف اس ایک پر عمل کر لینا تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ذرا سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس ماسٹر کی کا پہلا حصہ ہے تقوی۔ اب یہ تقوی کیا ہے؟ یہ صرف ڈرنا نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی موجودگی کا ایک گہرا احساس ہے، خاص طور پر اس لمحے جب ایک دو راہے پر کھڑے ہوں۔ ایک راستہ صحیح ہے مگر بہت مشکل، اور دوسرا راستہ بہت آسان ہے مگر غلط۔ اس وقت مشکل کے باوجود صحیح راستے کو چن لینا، یہی تو تقوی ہے۔ اور جب کوئی تقوی کا انتخاب کرتا ہے تو خدا کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ رزق لا یحتسب، یعنی ایسی جگہ سے رزق، ایسی مدد اور ایسے مواقع جو وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ یہ وہ مدد ہے جو ہماری کیلکولیشنز اور منطق سے بالکل باہر ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں عملی زندگی میں کیسی نظر آتی ہیں، خاص طور پر ان فیصلہ کن لمحات میں جب انتخاب کرنا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں دو راستے ہیں۔ ایک طرف رشوت، گناہ اور شارٹ کٹ کا بظاہر بڑا آسان سا حل نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ہے تقوی کا راستہ، یعنی مشکل کے باوجود ایمانداری پر قائم رہنا، اصولوں کے بند دروازوں کی طرف دوڑنا اور اس غیبی مدد پر بھروسہ کرنا جو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی تو وہ اس سے بھاگے نہیں بلکہ اصولوں کے بند دروازوں کی طرف دوڑے، اور ایک مشہور عارف شیخ رجب علی خیاط، جنہوں نے جوانی میں گناہ کے ایک موقع کو ٹھکرا دیا اور بس وہی ایک انتخاب ان کی روحانی عظمت کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے خدا کے اصول کو ترجیح دی تو خدا نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات آتی ہے۔ یہ اصول صرف ہماری اور آپ کی ذاتی زندگیوں کے لیے نہیں ہے، یہ اصول قوموں اور ملکوں پر بھی بالکل اسی طرح لاگو ہوتا ہے۔ جب ایک قوم پر پابندیاں لگائی جائیں، اسے دھمکیاں دی جائیں، تو وہ بھی تو ایک بند گلی میں کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں قومی تقوی کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب ایک قوم پابندیوں، دھمکیوں اور تنہائی کے باوجود اجتماعی تقوی دکھاتی ہے تو خدا کی مدد بھی اسی طرح آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسے سخت ترین پابندیوں کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ترقی ممکن ہوئی۔ یہ قومی سطح پر رزق لا یحتسب کی بہترین مثالیں ہیں۔ اسی نکتے کو رہبر انقلاب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، رزق لا یحتسب کو ہمیشہ اپنے حساب کتاب میں شامل رکھو۔ مادی حساب کتاب سے بالاتر ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی، اس کے لیے بھی گنجائش رکھو۔ تو اب سب سے اہم سوال، ہم اس ماسٹر کی کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ آئیے اس کی ایک عملی گائیڈ دیکھتے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں اگر ترقی رشوت نہ دینے کی وجہ سے رکی ہوئی ہے تو تقوی اختیار کریں، اللہ کوئی بہتر راستہ بنائے گا۔ ذاتی زندگی میں اگر حرام سے اپنی نگاہ کو بچائیں گے تو اللہ وہاں سے سکون دے گا جہاں کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ خاندانی جھگڑوں میں غیبت اور تہمت سے بچیں، اللہ کوئی غیر متوقع حل نکالے گا۔
اور ہاں، شہری زندگی میں ان نمائندوں کو سپورٹ کریں جو مالی اور سیاسی تقوی کی مثال ہوں، کیونکہ وہی قوم کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اب یہ سوال ہر ایک کے لیے ہے، آپ کی زندگی کی بند گلی کہاں ہے؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی راستہ نہیں؟ شاید وہ ماسٹر کی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ یہ تجزیہ سید محمد کاشف رضا کے کام تقویٰ کی ماسٹر چابی پر مبنی تھا۔